السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بہروپیہ کے ایپیسوڈ نمبر 30 میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے پہلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیم اور زارا نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف کشش ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ سیم دوبارہ زارا کو ملنے آیا تھا اور زارا نے بھی سیم کو ملنے سے منع نہیں کیا۔ زارا کی ماں کو بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ سیم، جس کی وجہ سے زارا نے میکائل کو چوز کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا ڈرامہ سہنا پڑا۔ اب اگر سیم دوبارہ زارا کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ زارا سیم کو کبھی معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔ سیم بار بار معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ بھول جانے کا کہہ رہا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھ جانے کا کہتا ہے، لیکن زارا کہتی ہے تم سب لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہو، تم ایک لڑکی کے دل میں محبت جگاتے ہو، اسے محبت کرنے پر مجبور کرتے ہو، اسے سہارا دینے کا وعدہ کرتے ہو اور جب پھر وقت آتا ہے اسے چھوڑ جاتے ہو۔ اب دوبارہ میرا کسی دوست پر یا کسی قریبی پر اعتبار نہیں رہا۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں انایا اور زرار کو دکھایا جاتا ہے، جو بڑے خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زرار اور انایا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور انایا کو بھی یہ بہت پسند تھا۔ دوبارہ وہ بہت خوب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر واپس آتے ہی زرار اور انایا کو اس کی ماں یعنی راحیلہ آنٹی دیکھ لیتی ہیں، جس کے بعد وہ انایا پہ غصہ کرتی ہیں کہ دونوں کو منع کیا تھا نا کہ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گے، پھر کس سے پوچھ کے گئے ہو۔ یہ سب کچھ انایا کا والد یعنی قاسم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انایا کو گھر اندر چلے جانے کا کہتا ہے اور زرار کو اپنے گھر واپس جانے کا کہتا ہے۔ جب قاسم اور راحیلہ آنٹی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاسم غصہ ہو کر بولتا ہے کہ وہ سب کچھ میری دولت کو اپنا بنانے کے لیے کر رہی ہے اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ راحیلہ نے زرار اور اشتیاق بھائی کو بھی اپنے سائیڈ کا رکھا تھا۔ ابھی اشتیاق بھائی بھی اس کی کمپنی کے شیئر راحیلہ آنٹی کے نام کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ راحیلہ آنٹی ایک محنتی عورت ہیں اور وہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہیں۔ لیکن راحیلہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں نے اتنے سال محنت کی، تم یہاں پہ نہیں تھے، میں نے کمپنی کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، تم تو اپنی عیاشی میں مگن تھے اور اب تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اب تم جو چاہتے تھے وہی ہوگا، انایا اور زرار کی شادی ہوگی اور کمپنی کے سارے شیئرز میرے نام ہوں گے۔ قاسم کہتا ہے کہ یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور میں یہ شادی بھی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو راحیلہ آنٹی کہتی ہیں کہ اگر یہ شادی نہیں ہوگی تو میں میکائل کو ریہاب سینٹر سے بھی نکلوا کے لاؤں گی۔ یہ سن کر قاسم چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسی حرکت کبھی نہیں کرو گی۔ اور سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں میکائل کو دکھایا جاتا ہے، جو ریہاب سینٹر میں ہوتا ہے اور زارا کو بے تحاشا یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے ایک اسکیچ بھی بنائی ہوتی ہے جو زارا کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میکائل بالکل ریکور کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ اسی طرح کوآپریٹ کرو گے تو تم جلد ہی یہاں سے نکل جاؤ گے۔ یہ ایپیسوڈ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔